الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہر نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. بندوں کا کام یہ ہے کہ نیکی کی نیت کرے اور اس کے لیے کوشش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس میں غفلت اور سستی نہ برتے. نامعلوم بعد میں کیسے کیسے حالات حج سے رکاوٹ کے آ جائے. اس لیے حدیث میں فرمایا: جو حج کا ارادہ کرے اسے اس معاملے میں سستی نہ کرنا چاہیے بلکہ جلدی کرنا چاہیے. اور حج ایک ایسا عمل ہے جب بندہ اسے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو حج تمام گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور فرمایا: حاجی کو چاہیے حلال مال کے ذریعے حج کو کیا کرے. حلال مال حج کے لیے ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو حاجی حلال مال کے ساتھ حج کرتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ کی طرف سے اس حاجی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے: لبیک و سعدیک. اے میرے بندے، تیرا پکارنا، تیری حاضری ہم نے قبول فرمایا. کیونکہ
تیرا توشہ حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے، اور تیرا حج بھی مقبول ہے، مقبول ہے۔ اور جب بندہ حلال مال کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جانب جتنے پتھر ہیں، درخت ہیں، چٹانیں ہیں، ہر ایک اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں اور اس کے لبیک کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے زیادہ لبیک کہے، تلبیہ کہے۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا افضل ذکر ہی لبیک اللہم لبیک۔ اب جب بندہ جتنی مرتبہ اسے پڑھتا ہے اتنا اس کے حج اور عمرے میں اللہ نورانیت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب بندہ یہ فریضہ حلال مال کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، لا لبیک، تیری حاضری مجھے پسند ہے، کیونکہ تیرا توشہ حرام ہے، تیرا لباس ناجائز ہے، تیری سواری ناجائز مال سے ہے۔ تو فرمایا حلال مال کے ذریعے اس فریضے کو ادا کر۔ اور حلال مال کے ساتھ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور آدمی کی کمائی جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنے پاکیزہ اعمال اسے نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے، نبیوں سے کہا، کلوا من الطیبات، تم حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اگر آدمی حلال کا اہتمام نہیں کرے گا بڑی سی بڑی عبادت رد کر دی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تقریباً 70 سال وہ مکے میں تھے، تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب بھی وہ احرام پہننے کے بعد لبیک کہتے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی، لا لبیک، تمہاری حاضری قبول نہیں۔ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ میں آئے، وہاں لبیک کہا تو اس وقت بھی آواز آئی، لا لبیک۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک نوجوان حج میں تھا، اس کے کان میں بھی یہ آواز سنائی دی کہ لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں۔ اس نوجوان نے پوچھا، جب
لا لبیک کی آواز آ گئی تو تم کیوں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھاتے؟ تو اس بزرگ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس بندے سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے کانوں میں بھی یہ لا لبیک کی آواز سنائی تھی؟ تو نوجوان کہنے لگا، ہاں میں نے بھی اس کو سنا۔ تو بزرگ کہنے لگے روتے ہوئے، 70 سالوں سے میں احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوں، 70 سال سے مجھے یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ اس نوجوان نے کہا، پھر کیوں تم بار بار حج کرتے ہو؟ تو اس اللہ والے نے کہا، ان اللہ والوں نے سمجھایا، دیکھو بیٹے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو میری بخشش کر سکتا ہے، جو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کس کا در ہے میں اپنے سر کو جھکاؤں؟ وہی ایک در تو ہے۔ بندے کا کام یہ ہے اللہ کے در پہ حاضر ہوتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے لبیک کہا تو آواز آئی، لبیک یا عبدی وانا معی، اے میرے بندے تیرا لبیک مجھے پسند ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہا تھا، میں تیرے ساتھ۔ بندے کا کام یہ ہے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے مایوس نہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کے اعمال کو قبول فرما لے۔ تو جو حاجی لوگ جن کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حج نصیب ہو رہا، تو چاہیے کہ اس سفر کے آداب کو سیکھیں، اپنے حج کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ نیکی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں گناہوں سے بچ جانا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ایک آدمی نیکی تو خوب کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہر نیکی آسان کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، حضرت فرماتے ہیں جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم شروع کیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں اعلان کرایا، آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد یعنی پہلی اینٹ اس شخصیت کے ہاتھ سے رکھا جائے گا جنہوں نے نہ کبھی بڑے گناہ کیے، نہ کبھی ان کو لوگ چھوٹے معمولی جن گناہ سمجھتے ہیں ان کو کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ بڑے گناہ سے بھی وہ بچتے رہے، چھوٹے گناہ سے بھی وہ بچتے رہے، اتنے بڑے اللہ
حضرت نے فرمایا ان کے ہاتھ سے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ سب سے بڑا متقی گناہوں سے بچنے والا۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرے۔ اور پھر حج کے لیے کیا فرمایا؟ حج کے سفر میں گناہوں سے بچے۔ خاص طور پر 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ گناہوں کے کام کرے، نہ لوگوں سے جھگڑے۔ کبھی کبھی بھیڑ کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، زبان پر گالی آ جاتی ہے، یا اسے برا کہتا ہے، یا اس سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حاجی کی شان کے لیے وہاں وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، وہاں وہ صبر کرے، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ بڑی نیکی ہے۔ حج میں نہ لوگوں کو تکلیف دے اور نہ لوگوں کو برا کہے، بلکہ فرمایا اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر لیا۔ تو حج میں نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور حج کو جاتے وقت حلال مال کا اہتمام کرے۔ ہر حاجی یہ دیکھے جو پیسے میں لے کر جا رہا ہوں وہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت ہے یا حرام طریقے سے، کیونکہ یہ گناہوں سے معافی کا سفر ہے، گناہوں سے معافی کی عبادت ہے۔ اس میں حلال مال کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، ان کے ایک ماموں تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ منع شاہ کے نام سے مشہور تھے، بہت تقوی والے تھے، زندگی غربت کی تھی، محنت کے ساتھ پیسے کماتے تھے، بدلہ لگائے، کھیتیوں میں جا کر گھاس کاٹتے اور اس گھاس کو بازار میں بیچتے اور اس کے ذریعے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گھر چلایا کرتے۔ لیکن ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی میں اپنا مال نیک لوگوں کو کھلاؤں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وَلَا تَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا، تم اپنا مال کسی کو نہ کھلاؤ مگر نیکی کرنے والے۔ ان کا مزاج یہ تھا، نیک لوگوں کو کھلاتے تھے۔ خاص طور پر علماء سے، حافظوں سے، دین کا کام کرنے والوں سے ان کو بڑی محبت تھی۔ سال میں ایک مرتبہ وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے، حیثیت معمولی سی تھی لیکن شوق علماء کو، حفاظ کو کھلانے کا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ پیسے جمع کرتے تھے، دارالعلوم کے اساتذہ کو جمع کرتے کھلا دیا کرتے، اور دارالعلوم کے اساتذہ کو، اکابرین کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، وہ دن کب آئے گا ہمیں ان کی دعوت نصیب ہوگی۔ بعض دعوت تو آدمی جاتا ہے مجبوراً جاتا ہے تعلق کے لیے، بعض آدمی
دعوت کو اس لیے جاتا ہے چلو کوئی رشتے داری نبھا لے، دل نہیں لگتا ہے۔ بعض دعوتوں میں آرزو ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے جتنے اکابرین ہیں اگر علماء کی دعوت انہیں ملتی تو علماء کی دعوت کو نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح علماء کو اپنا مہمان بناتے تھے۔ اب ان کی عادت تھی علماء کو کھلانے کی، اور علماء بھی انتظار کرتے تھے کب وہ دعوت ملے، جو انتظار کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں جب ان کی دعوت کھا کر ہم آتے تو 40 دن تک ہم جو نماز پڑھتے اس نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا تھا، اس نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا تھا۔ جب بچوں کو قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے تو نئے نئے علوم اللہ ہمارے دلوں میں ڈالتا تھا، کیونکہ ان کی کمائی کے اندر وہ نورانیت تھی، ان کی کمائی حلال تھی۔ 40 دن تک ایک ایسا نور ہمارے دل و دماغ میں ہوتا تھا، جو بھی پڑھاتے تھے طلبہ کے لیے اس میں نفع ہی نفع ہوتا تھا۔ تو حلال مال اگرچہ کہ وہ کم ہو لیکن اللہ کو وہ مال پسند ہے، اس لیے فرمایا حاجی لوگوں کے لیے جب حج کے لیے نکلے تو حلال مال کا انتظام کر کے جائے تاکہ اللہ کو ہماری یہ حاضری بھی پسند آئے، ہماری عبادتیں بھی قبول۔ حج کو جانے سے پہلے علماء نے چند مستحب اعمال بتائے ہیں، ان میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے ہمارے جو خاندان میں بڑے ہیں ان سے اور جو ہمارے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے معافی چاہ کر جائے۔ لوگوں کا دل دکھا کر 1000 منکے ڈگر دو، 1000 سجدے کر دو، ایک کا بھی تم نے دل دکھایا تمہاری عبادت رد کر دی جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حج کو جانے سے پہلے اپنے متعلقین سے دعا کی درخواست کرو میرا حج قبول ہو جائے، ان سے معافی تلافی کر کے تم نکلو گے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اس کی برکت سے اللہ حج میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ان باتوں کا خاص اہتمام کرے، ایک تلبیہ کا زیادہ اہتمام کرے، دوسرا حلال مال کا اہتمام کرے، تیسرا جانے سے پہلے ہر چھوٹے بڑے سے معافی چاہ کر اس سفر کے لیے روانہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہر خواہش رکھنے والے اور ہر حیثیت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ حج کا سفر نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔